بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایمان کے دو جز ہیں۔ اس میں پہلا جز توحید ہے، دوسرا جز رسالت ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرنا ہے، نبی کی رسالت، اور ہمارے نبی آخری ہونے کی وجہ سے ہمارے نبی کو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضامندی کا تعلق، اپنی رضامندی کا اعتبار نبی کے اتباع پر رکھے ہیں کہ جو کوئی میری رضامندی کو چاہتا ہے، جو انسان میری خوشی کو چاہتا ہے، جو انسان اللہ کی رضامندی کو طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ میرے نبی کی اتباع کرے۔ جو کوئی نبی کی اتباع کرے گا، جو کوئی نبی کی بات کو مانے گا، جو کوئی نبی کے طریقے کو اختیار کرے گا، جو کوئی نبی کی زندگی کو اختیار کرے گا، نبی کی سنت کو اقرار کرے گا اور نبی کی سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ۔ کوئی بھی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کو ایک جانتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانتا ہوں، میں اللہ کی مانتا ہوں، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کہنے والے تمام لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، جو کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جو کوئی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، آپ اس سے کہیے کہ سب سے پہلے وہ آپ کی اتباع کرے۔ اگر آپ کی اتباع کرے گا تو میری خوشی اس کے ساتھ، اگر وہ آپ کی اتباع کرے گا تو میں اس کے ساتھ رہوں گا، اگر وہ آپ کی اتباع کرے گا تو میری محبت، میری رحمت، میری برکت سب کچھ اس کے ساتھ رہے گی۔ اور نبی کی اتباع کیسے کرنا ہے،
نبی کے طریقے پر کیسے عمل کرنا ہے، نبی کی سنتوں کو کیسے زندگی میں لانا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ اگر کسی کے لیے قیامت تک کے لیے ضروری ہے تو وہ صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ ایک ایک صحابی نے نبی کے طریقوں کو اختیار کر کر نبی کی سنت پر عمل کر کر دکھلا دیا کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے آدمی کو کیسے کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے طریقے میں دونوں جہاں کی کامیابی رکھا ہے کہ جب بھی آدمی اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرے گا، نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کر کر دکھلائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہی کیوں نہ ہوں، صحابہ ایسا عمل کر کر دکھلائے کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے صحابہ تیار ہو جاتے تھے، لیکن نبی کے طریقے کو، نبی کے سنتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہمیشہ نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے، نبی کی زندگی کے موافق، نبی کے طریقے کے موافق اپنی زندگی کو بناتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اگرچہ اس حدیث میں بعض لوگوں کا کلام ہے، لیکن پھر بھی سنت کی محبت کے لیے، فضائل کے اعتبار سے یہ حدیث معتبر ہے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لایا گیا، سالن لایا گیا، جو کچھ وہاں پر بنا ہوا تھا تمام چیزیں لائی گئی۔ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، دسترخوان بچھا کر کھایا جائے، جب کوئی لقمہ یا وہاں پر آپ کا کوئی دانہ اگر چھوٹ کر نیچے گر جائے، اس کو صاف کر کر داہنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو صاف کر کر اس کو کھا لیا جائے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہی دسترخوان پر، جس میں وقت کا بادشاہ بھی موجود ہے، کھانے کے لیے تشریف لے گئے، کھانے کے لیے بیٹھے تھے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمے سے کچھ دانے گر گئے، کچھ لقمہ گر گیا، تو وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اس دانے کو اٹھا لیے، اس لقمے کو صاف کر کر کھانے لگے، تو اس وقت بازو میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ اشارہ کر کر کہنے لگا، ارے اللہ کے بندے تو کہاں بیٹھا ہے؟ اے اللہ کے بندے تو کہاں ہے؟ تو یہ شاہی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، یہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ اس کو چھوڑ دو اور جو آپ کے پلیٹ میں رکھا ہوا ہے اس کو کھا لو۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ میری نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے مجھے کہا ہے، میرے نبی نے مجھے تعلیم دی ہے، جب بھی تم کھانا کھاؤ اگر تمہارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کر کھا لیا کرو۔ تو میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک جملہ فرمائے، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے میری نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں ان احمقوں کے لیے میری نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں میری نبی کی سنت پر عمل کر کر رہوں گا، چاہے ان کو اچھا لگے چاہے ان کو برا لگے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ محبت ان کے اندر کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ وقت کے بادشاہ لوگ بھی یہ کہتے تھے، دنیا میں صحابہ جیسے، اللہ کے نبی کے صحابہ جیسے ساتھیوں کو میں نے نہیں دیکھا، صحابہ جیسے نبی کو محبت کرتے ہیں، صحابہ جیسے اللہ کے نبی کو چاہتے ہیں، دنیا میں کسی کو میں ایسا محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسی عظمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اللہ کے نبی جب اٹھتے ہیں پانی پوچھنے تک انتظار نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے پوچھنے تک انتظار نہیں کرتے، اللہ کے نبی کے دل میں بات آتی ہے صحابہ سامنے عمل کرتے ہیں۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ جذبہ، یہ عظمت صحابہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو لیے یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں، تمہارے لیے بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان صحابہ کی جیسی زندگیاں گزارو، یہ صحابہ کی جیسے آپ لوگ ان کی اتباع کرو۔ یا اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو، اللہ کو ماننے والوں، رسول کو ماننے والوں، آپ لوگ یہ ایمان لے کر آؤ۔ کیسے ایمان لے کر آؤ؟ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ایسا ایمان لے کر آؤ۔ آدمی کلمہ پڑھتا ہے مومن ایمان والا بن جاتا ہے، آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے ایمان والا بن جاتا ہے، اب وہ مومن بن گیا، مسلمان بن گیا۔ مومن بننے کے لیے اعمال درکار ہے، مومن بننے کے لیے نبی کے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دیہاتی لوگ، عربی لوگ، یہ بعض لوگ جب ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھ لیے، کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، وہ کہنے لگے ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا، آپ ان کو کہہ دیجئے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم صرف کلمہ پڑھے ہو، ابھی تو تم صرف کلمہ پڑھے ہو، ابھی تو تم صرف مسلمان ہوئے ہو۔ اب مومن بننے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، مومن بننے کے لیے نوافل کی ضرورت ہے، مومن بننے کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ مومن بننے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آج دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں یہ سب کے سب مسلمان تو ہیں، لیکن میں مومن ہوں یا نہیں ہوں یہ آزمانے کی چیز ہے، یہ محاسبہ کرنے کی چیز ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں۔ اس کو آزمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر میری زندگی گزر رہی یا نہیں گزر رہی ہے۔ میری انفرادی زندگی، میری اجتماعی زندگی، میرا کاروبار، میرا لین دین، میرے رشتے، میرے ناطے، یہ میرا نکاح، یہ ولیمہ، بیٹے کا نکاح، بیٹی کا ولیمہ، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ہر ایک دن کے موافق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ نے اتباع کر دکھلایا، صحابہ عمل کر دکھلائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو وہ تھا، ایک صحابی کو قید کر لیا گیا، ان سے کہا گیا اگر تمہاری جان کے بدلے میں تمہارے نبی کو قتل کرنے کو پسند کرو گے، تمہارے بدلے میں تمہارے نبی کی جان کو لینے کو پسند کرو گے، تو صحابی کے جواب کو سنیے۔ صحابہ نے کہا، اس صحابی نے کہا اے اللہ کے بندے، جان تو دور کی بات، میں تو میرے نبی کو کاٹا چبھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ جذبہ، یہ تمام چیزیں صحابہ کے اندر موجود تھی۔ تبھی جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اے صحابہ، اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں، میرے صحابہ میں سے کسی کی بھی اتباع کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنت تک چلے جاؤ گے، اللہ کی رضامندی کو پالو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر جیسے میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے تم لوگوں کو میری سنت کی اتباع کرنا ضروری ہے، ایسے ہی میرے صحابہ کی، میرے خلفائے راشدین کی سنتوں پر بھی عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام 1.25 لاکھ صحابہ نبی کی اتباع کر ہم کو دکھلا کر چلے گئے ہیں۔ نبی کی اتباع کو اختیار کرنا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، دنیاوی زندگی میں جو آدمی جس کی اتباع کرے گا، دنیاوی زندگی میں جو آدمی جس کی پیروی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، دوسروں کے رویے کو اختیار کر رہے ہیں، دوسروں کے منہج کو اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم لوگ عبادتوں میں بھی غیروں کا طریقہ اختیار مت کرو، عبادتوں میں غیروں کا طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا۔ عصر کے وقت میں عبادت سے روکا گیا، عصر کی نماز کے بعد عبادت نہیں ہے، نوافل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد عبادت نہیں ہے، زوال کے وقت میں عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔
اس لیے کہ ان اوقات میں یہود و نصارہ کی بھی عبادتیں ہوتی ہیں. اگر تم ان اوقات میں نماز پڑھو گے، اگر تم لوگ ان اوقات میں اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہاری اور ان کی عبادتیں یکساں ہو جائے گی. ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرنے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادتوں میں روک رہے ہیں. نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، نفل نمازیں پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سورج ڈوبنے کے قریب آ جائے نماز مت پڑھو، جب سورج طلوع ہونے لگے نماز مت پڑھو، جب سورج سر پر آ جائے زوال کا وقت ہو جائے نماز مت پڑھو. حالانکہ سورج سے کیا لینا دینا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اوقات میں غیر لوگ عبادت کرتے ہیں، ان اوقات میں دوسرے لوگ عبادتیں کرتے ہیں، تمہاری عبادتیں ان کی عبادتیں یکساں نہ ہو جائے، اس لیے نماز مت پڑھو. اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں ہم لوگ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم 9ویں تاریخ کو بھی رکھو یا پھر 11ویں تاریخ کو رکھو، اس لیے کہ یہ 10ویں تاریخ کو یہ نصارہ روزہ رکھتے ہیں، تمہارا روزہ اور ان کا روزہ یکساں نہ ہو، تمہارے دونوں کے عبادتیں الگ الگ ہو. تو اللہ کے نبی نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں ان کی عبادت سے ملنے کے لیے، اور اللہ کے نبی روزہ ایک کے بجائے 2 رکھنے کا حکم کر رہے ہیں تاکہ ان کا اور ہمارا روزہ یکساں نہ ہو سکے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا غیر لوگ بھی داڑھی چھوڑ رہے ہیں. اس زمانے میں غیر بھی داڑھی چھوڑتے تھے، آج داڑھی نکالنا ایک نیا فیشن ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں غیر بھی داڑھی چھوڑتے تھے. غیر حضرات جو اسلام میں نہیں ہے، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، نبی کو نہیں ماننے والے، وہ بھی داڑھی چھوڑتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ داڑھی بھی چھوڑتے ہیں، وہ لوگ مونچھیں بھی رکھتے ہیں، لیکن تم داڑھی چھوڑو اور مونچھوں کو کاٹو تاکہ ان میں اور تمہارے چہرے میں تبدیلی ہو سکے. تو اللہ کے نبی عبادتوں میں فرق کر کر بتا رہے ہیں کہ تم غیروں کا طریقہ اختیار مت کرو، تم غیروں کے راستے پر مت چلو. تو آج مسلمان عبادتوں میں تو دور کی بات، دنیاوی زندگیوں میں غیروں کا طریقہ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جن کے رویے کو اختیار کرے گا، وہ انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن رہے گا. ہم لوگ بارہا سنتے ہیں جو بغیر نماز کے دنیا سے چلا جائے گا، جو بے نمازی ہوگا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا. ایسے ہی آج دنیا کے اندر بسنے والے نوجوان، آج دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان غیروں کے طریقوں کو نبی کے طریقے کی طرح اختیار کر رہے ہیں. اللہ پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آج ہمارے بچوں کو کسی کرکٹر کی اس کے بال اس کو پسند آتے ہیں، فلموں میں کام کرنے والوں کے شرٹ اور اس کے پینٹ پسند آتے ہیں، اور ان لوگوں کے طریقے پسند آتے ہیں، ان کی زندگیاں پسند آتی ہیں اور ان کے اعمال پسند آتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے جتنی قربانیاں دے کر چلے گئے، جتنے ہمارے لیے جان مال کی بازی لگا کر چلے گئے، ان کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں اور دل و جان سے ہم اختیار کر رہے ہیں. کوئی بھی ایک فلم سٹار فلم کے اندر یہ ایک نیا کام کر لیا، ہمارے نوجوان اس کو اختیار کر لیتے ہیں. کوئی ہاتھ میں چین ڈال لیا، گلے میں چین ڈال لیا، یا اس کی کراب بدل گئی، یا اس کے بالوں کا انداز بدل گیا، یا کپڑوں کا انداز بدل گیا، تو ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا پوری چیزیں بدل جاتی ہیں. ایک 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی فلم میں ایک نئی چیز دکھائی جا رہی ہے تو ہمارے نوجوان لڑکے اس کو اختیار کر لیتے ہیں. 1400 سال سے علماء، مفتیان، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ یہ بتاتے تھک گئے ہیں کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے، میرے نبی کا طریقہ یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے سر پر ٹوپی رکھو، اپنے سر کو ڈھاکو، اپنے لباس کو سنت کے موافق بناؤ، اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کے موافق بناؤ، اپنی زندگی کو نبی کے زندگی کی طرح بناؤ. لیکن آج تک اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک کھڑمت اور جو زنا کی دعوت دینے والا ہے، جو بے پردگی کی دعوت دینے والا ہے، جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو دین کا باغی ہے، جو دین کا دشمن ہے، اس کے طریقے کو دل و جان سے آج ہمارے نوجوان استعمال کر رہے ہیں اور اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک فلم سٹار ایک نئی چیز لے کر آ گیا،
ایک نئی چیز کو بتا دیا اسکرین کے اوپر، تو ہمارے نوجوان اگر اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو قرضہ کر کر اس چیز کو خرید لیتے ہیں اور اپنے انداز کو بدلتے ہیں، اپنے زندگی کے سٹائل کو بدلتے ہیں. حالانکہ دنیا میں سب سے بہترین سٹائل تو میرے نبی کا سٹائل ہے، دنیا میں سب سے بہترین انداز تو میرے نبی کا انداز ہے، دنیا میں سب سے بہترین زندگی تو میرے نبی کی زندگی ہے، دنیا میں سب سے بہترین چیزیں جو دکھا کر گئے ہیں وہ نبی دکھا کر گئے ہیں. نبی ایک آئیڈیل ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی میں ماڈل ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے. ان کی اتباع کرو. تو ہمارے مسلمان ان کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور غیروں کا طریقہ نبی کے طریقے کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی ہے. اب اس فلم کو لے کر ہمارے نوجوان اتنے خوش ہیں اور اس فلم کو لے کر ہمارے مسلمان نوجوان اس کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں گویا کہ یہ ان کی جیت ہے، گویا یہ ان کی جیت ہے. حالانکہ فلموں میں کام کرنے یا فلم سٹار والے یہ اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فینس کو اتنا بھی نہیں چاہتے کہ وہ آ کر آپ لوگوں کے سامنے اطمینان سے بات کر سکے، وہ ان کو اتنا بھی وقت نہیں ہے. لیکن یہ اتنا ان سے محبت کر رہا ہے، اتنا ان سے دل و جان سے چاہ رہا ہے. جو نبی دونوں جہاں میں ہمارے لیے محبت کر گئے ہیں، جو نبی جب زمین پر تھے ہم کو یاد کیے، جب آسمان پر تھے تب بھی ہم کو یاد کیے، جب عرش پر تھے تب بھی ہم کو یاد کیے، معراج میں ہم کو یاد کیے، دن میں ہم کو یاد کیے، رات میں ہم کو یاد کیے، بھوک میں ہم کو یاد کیے، اور جب ان کے حالات تھے تب بھی یاد کیے، حالات نہیں تھے تب بھی یاد کیے. لیکن ہم ان کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک فلم سٹار کا بایو ڈاٹا اگر پوچھیں گے ہمارے نوجوان ایسے ہی بتا دیں گے کہ اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے بیٹے کا نام یہ ہے، اس نے اتنے فلم نکالے ہیں، وہ یہ کام کیا ہے، وہ یہ کام کیا ہے، تمام چیزیں بتانے کے لیے تیار ہیں. ایسے ہی کرکٹ کھیلنے والے پلیئرز کے متعلق پوچھا جائے تو اس کے متعلق بھی بتانے کے لیے ہمارے نوجوان تیار ہیں. لیکن آج تک ہمارے نوجوانوں میں ایک ایسا نوجوان ملنا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے کہ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھی، میرے نبی کے کتنے بیٹے تھے، میرے نبی کب پیدا ہوئے، میرے نبی مدینے میں کتنے سال رہے، میرے نبی مکے میں کتنے سال رہے، میرے نبی مکہ سے مدینہ کب چلے گئے. تو ہمارے مسلمان نوجوانوں کی زبان یہ سوالوں پر بند ہو جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی ہے، اس کے پیچھے اتنا مسلمان پڑ گئے ہیں، اتنا اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جیت ہے. جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو زنا کی دعوت دینے والا ہے، جو بے پردگی کی دعوت دینے والا ہے، ہم اس کے طریقوں کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی غیروں کے طریقوں کو عبادت میں اختیار کرنے سے منع کیے ہیں، ہم دنیاوی زندگیوں میں غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ ان چیزوں سے بالکل راضی نہیں ہوں گے. ہماری زندگی جب نبی کی زندگی کے موافق ہوگی، ہمارے اعمال جب نبی کی زندگی کے موافق ہوں گی، تب اللہ تبارک و تعالی زندگی میں برکتیں بھی دیں گے، نورانیت بھی دیں گی. آج ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں خود میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد اور ماں باپ میں محبت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا. جن قوم کی گھرانے میں، جن قوم کی صبح قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتی تھی، آج اس قوم کے گھروں کی ابتدا آج گانوں سے ہو رہی ہے. بچے کی عمر 25-30 سال کی ہو جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے اتحیات پڑھنے نہیں آتا. 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، نبی کا نام نہیں معلوم، رسول کا نام نہیں معلوم، اللہ کون ہے نہیں معلوم، وحدانیت کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم، رسالت کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم. لیکن فلمی دنیا میں اتنا پڑ گیا، کرکٹ کی دنیا میں اتنا پڑ گیا، دنیاوی معاملات میں اتنا پڑ گیا کہ اب اس کو نبی کے متعلق جاننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے جاننے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جن سے تم محبت کرو گے، جن کو تم محبت کرو گے، جن کے طریقوں کو تم اختیار کرو گے،
उन्हीं के साथ कल तुम्हारा हशर होगा। एक फिल्म स्टार फिल्म के अंदर एक चीज दिखाकर चला गया, हाथ में चेन डाला है या गले में चेन डाला है, अपने हेयर स्टाइल को बदल दिया है, अपने कपड़ों के स्टाइल को बदल दिया है। हमारे नौजवानों के स्टाइल बदल जाते हैं, उनके कपड़े बदल जाते हैं, उनके हाथ का स्टाइल बदल जाता है, उनके बालों का स्टाइल बदल जाता है। एक खड़मुत जो अल्लाह का बागी है, जिसको नमाज अल्लाह रसूल नहीं मालूम, उसके तरीके को हम इतने मोहब्बत के साथ इख्तियार कर रहे हैं। 1400 साल से मेरे नबी के तरीकों को उलमा, मुफ्तियान, तमाम लोग बता रहे हैं कि अपने चेहरे को नबी के तरीके के मुवाफिक बनाओ, अपने लिबास को नबी के तरीके के मुवाफिक बनाओ, अपनी जिंदगियों को नबी के तरीके की मुवाफिक बनाओ। तो इसको इख्तियार करने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। हम जाहिरी तौर पर तो नबी के आशिक हैं, लेकिन अमल से अल्लाह के नबी के दुश्मन नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। नबी की मोहब्बत को इख्तियार करना है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, नबी की जिंदगी को इख्तियार करना है। मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया सुनिए। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से बाहर तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद भूख की वजह से, भूख की इतनी शिद्दत हो जाती है, घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं है, बाहर तशरीफ लाते हैं। थोड़ी देर बाद हजरत उमर बाहर आते हैं। अरे अबू बकर क्यों बाहर आए हो? कहा कि भूख अंदर बैठने नहीं दी, बाहर कोई चीज खाने के लिए मिल जाएगी समझकर बाहर आया हूं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मैं भी भूख की वजह से बाहर आया हूं। दोनों बैठे हुए थे, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाते हैं। शेखैन क्या हुआ, आप लोग क्यों बाहर आए हो? कहा कि अल्लाह के नबी भूख अंदर बैठने नहीं दी, खाने के लिए कोई चीज मिल जाएगी इस इरादे से बाहर आए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम है उस जात की मैं भी भूख की वजह से बाहर आया हूं। नबी भूखे, हजरत अबू बकर भूखे, हजरत उमर भूखे। अब इसके बाद एक सहाबी दावत दिए, खाने के लिए तशरीफ ले गए। अब उस सहाबी के घर में भी खाने के लिए कोई चीज नहीं है, उस सहाबी के घर में भी खाने देने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर में एक छोटी सी बकरी थी, उसको ज़बाह कर तैयार किया गया, अल्लाह के नबी के सामने लाकर रख दिया गया। अल्लाह के नबी लुकमा अपने जुबान पर रख रहे थे कि अपनी रोटी में से आधी रोटी निकाल कर देकर कहने लगे, ये लेकर जाकर मेरे लख्ते जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा हजरत फातिमा को लेकर जाकर ये आधी रोटी देकर आना। साहबी कहने लगे, अल्लाह के नबी आप 3 दिन से भूखे हैं, आप खा लीजिए, आपकी बेटी को बाद में दे देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी, जैसा मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरी बेटी भी 3 दिन से भूखी है। ये मेरे नबी थे, ये मेरे सहाबा थे अल्लाह के नबी के, जो दीन के खातिर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर गए हैं। लेकिन आज हम दूसरों के तरीकों को नबी के तरीके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दूसरों के तरीकों को, फिल्मों में काम करने वालों के तरीकों को हम इख्तियार करते चले जा रहे हैं। नबी के पास हमारे आमाल पहुंचते हैं, पीर के दिन, जुमेरात के दिन हमारे आमाल नबी तक पहुंचते हैं। नबी तक ये जब आमाल पहुंचते हैं तो नबी पर क्या गुजरेगी? जिस कौम के खातिर मैं भूखा था, जिस कौम के खातिर मैंने मेरी बेटियों को कुर्बान किया, मेरे नवासों को कुर्बान किया, मेरे जान को कुर्बान किया, आज वो उम्मत मेरे तरीकों को इख्तियार करने से मेरे तरीकों की बागी बन गई है, मेरे सुन्नतों की दुश्मन बन गई है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बास बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि शायद अल्लाह के नबी के दिल में ये बात आती होगी, जब मैं दुनिया में था, जब मैं 63 साल की उम्र तक दुनिया में था, तो मुझे यहूद व नसारा, अल्लाह के दुश्मन मुशरिकीन मुझे सताया करते थे। जब मैं कब्र में चला गया हूं तो खुद मेरे मानने वाले मुझे तकलीफ दे रहे हैं। ये अल्लाह के नबी के दिल में ये बात आ सकती है कि मेरे मानने वाले, जिसका नाम खुद मोहम्मद है, आज वो मेरे तरीकों का दुश्मन बन गया है। जिसका नाम अबू बकर है, आज वो मेरे सुन्नतों का बागी बन गया है। जिसका नाम उमर है, आज वो मेरी सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है। जिसका नाम फातिमा है, जिसका नाम आयशा है, वो बेपर्दगी की जिंदगी गुजार रही है। तो ये तमाम चीजों को देखकर नबी के दिल पर क्या चोट पहुंचती होगी, क्या दर्द पहुंचता होगा, इसको समझने की जरूरत है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश ये है, जो भी हम लोग मोहब्बत करनी हो तो हम अपने नबी से मोहब्बत करें, हम इश्क करना हो तो अपने नबी से इश्क करें, हम तरीके इख्तियार करना हो तो नबी के तरीकों को इख्तियार करें, सुन्नतों को इख्तियार करना हो तो नबी के सुन्नतों को इख्तियार करें, गैरों को तरीकों को बिल्कुल छोड़ दें, गैरों की मोहब्बत को छोड़ दें। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनकी मोहब्बत से ना हमारी दुनिया
دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی. نبی سے محبت کیجئے, نبی کے طریقوں کو اختیار کیجئے, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لے.